أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما يتخيرون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحبة الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں. کیا ہم فرما برداروں کو گناہ گاروں کے مثل کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری منمانی باتیں ہوں؟ یا تم سے ہم نے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم فیصلہ کر لو گے؟ ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جب صحیح و سالم تھے. بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے. ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا اور میں انہیں ڈھیل دوں گا. بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے کہ جس کے تاوان سے دبے جاتے ہوں؟ یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی. اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل زمین میں ڈال دیا جاتا. بس اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور نیکوکاروں میں کر دیا. قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی وہ قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ضرور دیوانہ ہے. در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि क़ाल इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ माओ और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ताला ने हमें सूरतुल क़लम की तकमील के लिए दोबारा जमा फरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और जो इल्म हम हासिल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा बारिक ली व लकुम, आमीन या रब्बी। मेरी बहनों, सूरतुल क़लम का आज दूसरा रुकू हम पढ़ने जा रही हैं, जिसका तिलावत और तर्जमा आपने सुना। इंशाल्लाह तफ़हीम करने की कोशिश करेंगे। पिछला हमने पढ़ा था, थोड़ा सा यादा करते हैं पिछले का। पिछले हमने क्या पढ़ा था? बहुत प्यारी प्यारी बातें और बहुत ही प्यारी बातें और बहुत ही उम्दा नसीहतें थी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इन नसीहतों के ज़िमन में थोड़ी सी दो बातें जिसके ऊपर मैं दोबारा कहना चाह रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग उसको अच्छी तरीके से ज़हन-नशीं कर लें इंशाल्लाह। जैसे कि पिछले रुकू में हमने जो बातें पढ़ी थी, उसमें अल्लाह ताला ने जैसे कसम खाई थी कलम की, और जो फरिश्ते लिखते हैं वो लिखने की कसम खाई थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया था कि ए नबी, तुम अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हो, तुम अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हो, बल्कि सब्र करो इनकी बातों पर, तुम्हारे रब के पास तुम्हारा बड़ा अज्र दिया जाएगा तुमको, और जो कि खत्म नहीं होगा, गैर ममनून कहा। और ये बात, हाँ, यहाँ पर आयत नंबर 4 को आप लोग टिक करिए, व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। ये जो है ना, बेशक आप तो बड़े उम्दा अखलाक पर फाइज हैं। तो मेरी बहनों, ये इसकी तफसीर बहुत लंबी है, यानी अगर मैं 1-2 दिन भी इसके ऊपर बोलूँ ना तो कम है, सिर्फ इसी एक आयत पर, व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। चूंकि हमारा ये दरस कुरान का सिलसिला, आप लोगों का सिलेबस चल रहा है, तो बस थोड़ा सा मुख्तसर से करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ती हूँ। तो आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा, स्टूडेंट्स आप तमाम इसके ऊपर थोड़ा और मेहनत करें, जैसे दूसरे तफासिर देखें, अखलाक क्या है, अखलाक की तकमील क्या है। कल मैंने बहुत सारे अहादीस भी आपको बताए, लेकिन मैं दोबारा बताना चाह रही थी आपको कि इस आयत के ऊपर ज्यादा वर्कआउट करिए, क्योंकि दीन हमारा सरासर अखलाक है, सरासर अखलाक है। तो इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, बेशक तो बहुत बड़े उम्दा अखलाक पर फायज है, बल्कि अल्लाह ताला ने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा ना, तो उसकी तफसीर कि कल जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, और भी आप लोग ढूंढिए इंशाल्लाह, ढूंढ के देखिए कि अल्लाह ताला क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें कहना चाह रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तमाम को इसमें क्या पैगाम है। इंशाल्लाह उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करिए इंशाल्लाह। आगे देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है कि थोड़े दिन आप सब्र करिए, आप तो बड़े अखलाक वाले हैं। अब बस अब तुम भी देख लोगे ए नबी, और ये भी देख लेंगे कि कौन फितने में पड़ा हुआ है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फला 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 कई बातें ये लोग बोल देते थे ना, तो अल्लाह ताला ने कहा कि थोड़े दिन सब्र कर लो, ये तुम भी देख लोगे और ये भी देख लेंगे कि फितनों में कौन पड़ा है। बेशक तेरा रब अपने राह से बहकने वालों को खूब जानता है। यानी अल्लाह ताला जानता है कि कौन राह से भटके हुए हैं, कौन हिदायत याफ्ता है। यानी मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत याफ्ता थे, और वो तमाम राह से भटके हुए थे। तो अल्लाह ताला बता रहे मैं खूब जानता हूँ, और मैं इनको ढील दे रहा हूँ। और वो ढील यानी उसको वो लोग क्या समझ रहे हैं, बड़ी आसानी से ले रहे हैं। आगे अभी भी आयत में जो आगे हम रुको पढ़ेंगे, उसमें भी ढील वाली बात हुई है इंशाल्लाह, उसको तफसीली समझाऊंगी मैं इंशाल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम ऐसे किसी शख्स का कहा ना मानना जो ज्यादा खस्में खाने वाला। इन आयतों को भी टिक कर लीजिए, और इस पर भी थोड़ा वर्कआउट करके आइए आप लोग। यानी आयत नंबर 10, 11, 12, 13, 14, यानी इसके ऊपर, यानी 14, 15 तक भी ले लीजिए, 15 तक ले लीजिए। ये आयतों में अल्लाह ताला ने, यानी जो इंसान ना इस किस्म की क्वालिटीज अपने अंदर रखता है, क्या क्या चीजें, ज्यादा खस्में खाना, बेवखार, यानी उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। यानी मतलब ये कि एकदम जो लोग होते हैं ना कि मतलब हर एक से झगड़ा करना, हर एक का बुरा करना, तो इस किस्म के लोगों को बेवकार कहा जाता है। यानी उनका कोई वकार नहीं है, वो सिंसियर नहीं है, वो सिंसियर नहीं है, बल्कि छिचोरे किस्म के, गैर मुहज्जिब, और हमेशा उनको यानी दुनिया या फिर अपनी लज्जतों में ही पड़े रहते हैं। कोई दीन इस्लाम का उन्हें कोई ख्याल नहीं होता, वो वकार वाले नहीं है। तो वो बेवकार लोगों से यानी बचना है हमें। ना सिर्फ उनकी मतलब बचना, बल्कि इताअत तो हरगिज भी नहीं करनी, यानी उनकी बात नहीं माननी। और खासकर ताने देने वाले, चुगलियां खाते फिरने वाले, ये तमाम सिफात जो बताई गई हैं इस पर गौर करिएगा। भलाई से रोकने वाले, हद से बढ़ जाने वाला गुनहगार।
اتلم بعد ذالک زنیم، اور اس کی سرکشی صرف اس لیے، اچھا ایسا شخص ہے وہ کہ اس کی سرکشی کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ مال اور اولاد اور بیٹوں والا ہے، تو وہ حماقت میں ہے، حماقت میں، کہ میرے پاس مال ہے، اولاد ہے، بیٹے فلاں، یعنی یعنی اتنی نعمتیں اللہ نے دے دی، تو وہ کیا کر رہا، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت ہی گریٹ ہے، اس کو اللہ بہت چاہ رہا ہے اور بہت زیادہ اس کو نعمتیں دے رہا ہے، اس طریقے کی غلط فہمی میں وہ مبتلا ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کے لیے کہا کہ ان صفات رکھنے والوں کو کہ تم لا ولا تطیع، تم ہرگز بھی ان کی اطاعت نہیں کرنا، ان کی بات نہیں ماننا۔ تو اور یہ لوگ اور ایک کوالٹی کیا بتائی گئی ان کی کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تو کیا کہتے؟ قال اساطیر الاولین، بولتے کہ یہ پہلوں کی آیتیں، یعنی پہلوں کے قصے، اساطیر الاولین یعنی پہلے قصے، یعنی مطلب یہ کہ قصے کہانیاں قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، نصیحت، ہاں سب یہ قصے کہانیاں پرانے ہم سنے سوئی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو میں ان باتوں پر بھی آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ کل میں سرسری طور پر ہی گزر گئی، انشاءاللہ یعنی جتنا وقت تھا اس میں نے جتنے احادیث کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا، لیکن ابھی آپ کا کام ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا اور غور و فکر کریں، اور تقریباً تفاسیر جو میں نے کل نام لیے تھے آپ سے، آپ کے سامنے ان تفاسیر سے اس کا، ان آیتوں کی مطالعہ کریں، اور ان تفاسیر سے اس کی ان آیتوں کی تفسیر سیکھیں انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اصحاب یعنی باغ والوں کا قصہ اللہ نے بتایا نا، باغ والے کون تھے؟ باغ والے وہ تھے جو یعنی ہوشیاری کرنے گئے نا وہ لوگ، ان کے والد جو تقسیم کرتے تھے اللہ کی راہ میں، تو بولے کہ چھپکے سے جائیں گے اور سارے باغ کے یعنی کٹوائی کر لیں گے، اور خود اپنے لیے رکھیں گے، ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، مساکین کو، غربا کو بالکل بھی نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے کیا کیا تھا ان کے اس کیا کہتے ہیں کنجوسی اور اللہ کی راہ میں نہ دینا اور پلانس کرنا، کس چیز کا پلان؟ گناہ کا پلان، یعنی نیکی سے بچنے کا وہ لوگ پلان کر رہے تھے، تو یہ کرنا اللہ کو ناگوار گزرا، اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے وہ تمام باغ کو غارت کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے توبہ استغفار کی اور اللہ سے امید لگائی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس سے بہتر ہمیں دے گا۔ تو بہرحال یہ قصے سے اللہ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ کذالک العذاب، اسی طرح اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور دنیا کا عذاب تو یہ بالکل چھوٹا ہے، اور وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب کیا ہے؟ بہت بڑا ہے، اکبر، بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اللہ نے افسوس کیا بندوں پر کہ کاش یہ لوگ جانتے۔ تو کل ہم نے یہ 33 آیات پڑھی تھی۔ آج دیکھیں انشاءاللہ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، ہاں جو انسان اس قسم کی حرکتیں نہیں کرے گا جیسے باغ والوں نے کی، یا پھر وہ حرکتیں نہیں کرے گا جو اللہ نے برے برے جو ان کے صفات تھے نا وہ بتائے نا کہ کیا کیا تھے ان لوگوں کے صفات، اتلن یعنی بہت ساری چیزیں بتائیں نا، حمازن مشائن بنمیم مناع للخیر معتد نسیم اتلن بعد ذلک زنیم، یعنی یہ تمام چیزیں ان کے پاس، بے وقار، تانے دینے والا، بار بار خصمیں کھانے والا، چغلیاں کھانے والا، بھلائی سے روکنے والا، گناہ میں آگے بڑھ جانے والا، یہ تمام چیزیں جو نہیں کرتا بندہ، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گناہوں سے بچنے والے اور اللہ سے امید اچھی رکھنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جو متقیوں کی صفات ہیں وہ تمام اپنانے والے متقی بندے، ان کے لیے ان اللہ کے پاس کیا ہے؟ عند ربہم، یعنی ان متقیوں کے رب نے ان کو یہ خوشخبری دی ہے کہ جنات النعیم ان کے لیے ہوں گے، آرام دہ نعمتیں۔ جنت ایک یعنی واحد ہے، جنات اس کی جمع ہے، یعنی بہت سارے باغات ان کو دیے جائیں گے، اور وہ کیسے ہوں گے؟ نعیم، بڑی نعمتوں والے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بڑی نعمتوں والے متقی لوگوں کو ہم دیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا؟ پس نجعلو، ہم بنا دیں گے، افنجعل المسلمین، مسلمین کو کیا ہم بنا دیں گے مجرمین جیسے؟ یعنی اللہ نے سوال کیا لوگوں سے کہ کیا سمجھ رہے ہیں یہ لوگ، یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب نہیں ہم ہی بہتر ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم مجرمین کو اور مسلمین کو ایک انجام دیں گے؟ نہیں، مجرمین کا معاملہ ایک دم الگ ہے اور متقیوں کا معاملہ ایک دم الگ ہے۔ متقی جو ہوتا ہے، تقوی والا جو ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہترین نعمتوں والی جنت دینے والے ہیں، اور جو مجرم ہوتا ہے، مجرم کو اللہ تعالیٰ بہت ہی یعنی خطرناک سزائیں دینے والے، مجرم کو خطرناک سزائیں دینے والے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ان المتقین عند ربهم جنات النعیم، متقیوں کو تو بڑی آرام دہ جنتیں دیں گے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرمان برداروں کو گناہگاروں کی مثل کر دیں گے؟ نہیں. ما لکم کیف تحکمون، ما لکم کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون کیسے تم فیصلے کر رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہی کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو. یہ کوئی بات ہے کہ مطلب تم اپنی طرف سے فیصلے کچھ بھی کر لے کے کچھ بھی کہہ رہے ہو کہ نہیں اللہ ایسا کرے گا، اللہ ایسا کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو یہ بھی بول دیے کہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ان کے پاس کوئی کتاب ہے کیا؟ کیا پوچھا اللہ تعالیٰ؟ ام لکم کتاب، ام لکم کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے کہ فیہ تدرسون، کہ اس میں سے درس دے کے بول رہی ہیں، اس میں سے پڑھ کے بول رہی ہیں کہ اللہ ایسا کرے گا، فلاں کے ساتھ ایسا کرے گا، فلاں کے ساتھ ایسا کرے گا، متقی کے ساتھ یہ کرے گا، مجرم کے ساتھ یہ کرے گا. کیا اللہ تعالیٰ جو باتیں نبی کو نہیں بتایا کیا ان کو بتایا کہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے کہ جس میں سے وہ پڑھتے ہو؟ نہیں. ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ اس میں تمہاری من مانے باتیں ہوتی ہیں. یعنی ایسی کوئی کتاب ہے کہ تمہارے پاس کی جس کی من مانی باتیں تمہارے پاس ہے اور اس سے تم جو بولے وہ کہہ رہے ہو، یا پھر اللہ نے تم کو کوئی دوسری کتاب دی کیا؟ اللہ سوال کر رہا ہے، اللہ سوال کر رہا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے کہ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون. ام لکم ایمان، یا پھر یا تم سے ہم نے کچھ قسمیں لی ہیں کہ جو قیامت تک بالغۃ الی یوم القیامہ، قیامت تک کہ وہ قسمیں باقی رہنے والی ہیں کہ ان لکم لما تحکمون، کہ جو وہ سب کچھ تو تم فیصلہ کرو گے وہی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی ان سے بتا رہے ہیں کہ کیا یہ زعم میں ہے، یہ کوئی وہ یعنی مطلب کہ یہ سوچ رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ نے ان سے کوئی قسمیں لی، اللہ نے ان سے کوئی قسمیں لی کہ قیامت تک وہ قسم اللہ باقی رکھے گا اور وہی فیصلے کرے گا جو وہ چاہ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ سوال ان سے کر رہے ہیں. وہ مجرمین وہ گناہگار لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ غلط ہے، صحابہ کو کہتے تھے کہ آپ غلط ہے، یعنی حق پہ چلنے والوں کو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ غلط ہیں، ہم صحیح ہیں. آج بھی ہوتا نا میری بہنوں، جب آپ لوگ کوئی حق کی بات کسی کے سامنے کہتی ہیں، دین اسلام کی بات کوئی رکھتی ہیں، تو کیا بولتے کہ نہیں تم غلط ہے ہم صحیح، ہم کو معلوم ہے سب ہم کو کیا کرنا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، ہم کو معلوم ہے ہم کو کیا کرنا ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، تم جو کر رہے ہیں وہ بات درست نہیں ہے. تو اس طریقے کا انکار آج سے 1400 سال پہلے بھی ہوتا تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے گھبرائیے نہیں کہ دین اسلام کو آپ پہنچانا چھوڑ دیں کہ بولنے کے نہیں بھائی کوئی مانتا ہی نہیں ہماری، ہم کوئی غلط کہہ رہے ہیں لہٰذا ہم چپکی سا دیں گے. نہیں، ہمیں کہنا ہی ہے، اس میں رسول ہمیں اپنانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو ضرور بھی ضرور اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے. یہ پہنچانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکلیفیں دیتے تھے یہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کیسے کیسے جواب دیا. ہم مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے، یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے کہ جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی. ان کی تسلی کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کے لیے تسلی ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ باتیں کریں گے، اور اللہ نے ان باتوں کا جواب دے دیا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ جو تقوی والے ہیں، متقی ہیں، جو اللہ کی بات کو مانیں گے اور اس کے دین پر چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بھی ضرور فتح دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ان لکم لما تحکمون، کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم فیصلہ کرو گے. سلہم ایہم بذالک زعیم، سلہم ان سے پوچھو، سأل یسأل سوالا، سل کہتے ہیں تم پوچھو، امر کا صیغہ ہے. سلہم تم پوچھو ان سے، ایہم کون اس بات کا ذمہ دار ہے، بذالک زعیم کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس چیز کا، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم ان سے پوچھو ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار ہے، دعوے دار ہے. یعنی کوئی ایک ہے جو اٹھے اور یہ بولے کہ نہیں جو بھی میں فیصلہ کروں گا وہی ہوگا. جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے فرمائے گا تو وہ یہ اپنی طرف سے کیسے دعوے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جی جی آگے بڑھ. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر سے سوال کرتے ہیں کہ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، ان کے کوئی شریک ہیں تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں. یعنی جن کو انہوں نے شریک ٹھہرا رکھا نا لوگوں نے، اللہ ان کو وہ مقام دلواتے ہیں جو کہ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں ہر چیز کو معاف کروں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. ہر چیز کو معاف کروں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. تو شرک ایسا کبیرہ گناہ ہے میری بہنوں جو کبھی معاف نہیں ہونے والا ہے. اگر بندہ اپنی زندگی میں توبہ نہیں کرتا، اگر بندہ اپنی زندگی میں توبہ نہیں کرتا تو اس کے لیے جہنم ہے. اللہ نے کہا کہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی چاہتا ہے اللہ معاف کرتا ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سورۃ کافرون کی تفسیر کرتے وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات میں ہم سوتے وقت سورۃ الکافرون پڑھ کر سویا کریں. وہ شرک سے براءت کا ایک اعلان ہے، شرک سے براءت کا وہ ایک اعلان ہے. تو وہ ضرور پڑھیا کریں. اور جب کبھی ہمیں موقع ملا، چوتھا کلمہ ہوتا ہے نا، چوتھا کلمے کی کثرت سے ورد کریں تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں جانے انجانے میں ہم سے کوئی مشرکانہ بات ہماری زبان سے نکل گئی تو وہ درج ہو گئی تو خدا نہ خواستہ آخرت میں پکڑے جائیں گے. تو اسی لیے بار بار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کریں اور شرک سے براءت کا بھی اعلان کریں انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرکا جو شرک کرتے ہیں لوگ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں تو لے اللہ کے سامنے. یوم یکشف عن ساق، کس دن؟ یوم اس دن، یکشف جب کھول دی جائے گی، عن ساق پنڈلی، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، عن ساق یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا. وَيُدْعُونَ اور بلائیں گے لوگ کس طرف؟ سجدہ لیے. فلا یستطیعون، سجدہ نہ کر سکیں گے لوگ، سجدہ نہ کر سکیں گے. یعنی قیامت کے دن حدیث آتی ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی پنڈلی کھولے گا. اب یہ پنڈلی کیسی ہوگی، اس کے بارے میں میری بہنوں ایک بات اہم یاد رکھیے کہ سلف صالحین سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پر کوئی مثال نہیں دینا، نہ بلا کیف و بلا تشبیہ ہمیں سے ماننا ہے. اس بات کو ماننا بلا کیف و بلا تشبیہ، یعنی اس کے اوپر کوئی ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہاں پنڈلی اس قسم کی ہوگی جیسے انسانوں کی ہوتی ہے، جیسے فلاں کی ہوتی ہے. یہ مطلب پنڈلی سے مراد وہ پنڈلی نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہے. یعنی قیامت کی ہولناکیوں کو، بعض مفسرین نے قیامت کی ہولناکیوں کو پنڈلی سے تشبیہ دی. اپنی ہاتھ کا ذکر کیا، جیسے سورہ فتح میں کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ پر، تو یہ ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہے. اب اس کے اندر دو رائے نہیں ہے کہ ہاتھ کیا نہیں، ہاتھ نہیں ہے اس سے مراد شفقت کا ہاتھ ہے. یہ مراد نہیں لینا ہے، یعنی بلا تکفیف، بلا تعلیل، بلا کیا کہتے ہیں، بلا کیف، کیسے کیفیت بھی نہیں بتانا ہے اس کی. بلا کیف یعنی کیفیت بھی نہیں بتانا ہے، بلا تشبیہ یعنی کوئی تشبیہات بھی نہیں دینی ہے، بلکہ منعن اس کو قبول کرنا ہے. بس اللہ نے یہ کہہ دیا تو کہہ دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں متشابہات ہیں، یعنی متشابہات یعنی ایسی آیتیں جس پر لوگ یعنی اس میں شبہ ڈال دیتے ہیں، شبہ ڈالتے اور اپنے منمانی تفسیر کرتے ہیں. اور جس بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی، جس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی، ہم کو بھی خاموشی اختیار کرنا ہے، ہم کو بھی خاموشی اختیار کرنا ہے. ایسے نہیں کہ ہم تعلیلیں نکال رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اسی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ، یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ ہمیں منعن لے لینا ہے، جس چیز سے ہمیں منع کیا اس چیز سے رک جانا ہے. تو پھر اس چیز کی تفسیر نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ کی پنڈلی اللہ ڈالے گا جہنم پر، تو جہنم جو دھاڑتی ہوگی وہ خاموش بیٹھ جائے گی. تو یہ تمام اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پیر، اللہ کا آنکھ اور پنڈلی، یہ چار چیزوں کا ذکر ہوا قرآن میں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں فرمایا آپ نے اس بات پہ، یہ کہ جو باتیں ہم کو تفسیر نہیں بتائی گئی اس کے پیچھے نہیں پڑنا.
اب بعض کہتے ہیں کہ مطلب نہیں، ہاتھ سے مراد وہ ہاتھ، یہ حوالہ ہاتھ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسے، شفقت کا ہاتھ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. تو نعوذ باللہ اس قسم کے تفاسیر کرنے سے ہمیں منع کیا گیا، تو ہمیں نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور الی السجودی، سجود کی طرف، یعنی سجدہ کرنے کا ان کو حکم کی طرف بلائے جائیں گے. فلا یستطیعون، ہوتی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت تو خواری چھائی ہوئی ہوگی. قد کانوا یدعون، کیوں چھائی ہوگی ذلت؟ وہ لوگ بلائے جاتے تھے، قد کانوا یدعون، وہ بلائے جاتے تھے الی السجود، سجدہ کرنے کے لیے، وہم سالمون، جب وہ سالم تھے، جب وہ سالم تھے، ہی وہ سالم تھے، تو اس وقت ان کو بلایا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے، تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حضور، اللہ کے حضور وہ پیش ہوں گے، اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو سجدے کا حکم دے گا. اور وہ بے نمازی جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، جب اللہ تعالیٰ اسے سجدے کا حکم دے گا تو صحیح سالم ہونے کے باوجود وہ سجدہ نہیں کر سکے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ریڑھ کی ہڈی ایسے ہو جائے گی جیسے کہ سخت پتھر ہوتا ہے، اور وہ استطاعت رکھنے کے، نہیں جھکنا چاہے گا لیکن نہیں جھک سکے گا، جھکنا چاہے گا لیکن نہیں جھک سکے گا. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا. اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے تمام چاہنے والوں کو، ہمارے اہل خاندان کو، ہمارے دوست احباب کو، سب کو اللہ تعالیٰ نمازی بنا دے، تاکہ وہ ذلت سے ہم محفوظ رہ سکے. وہ ذلت، وہ ہماری ذلت نہیں ہوگی میری بہنوں، وہ جو بھی شخص ہوگا، ہر ایک اپنا اپنا انفرادی جواب دینے والا ہے، تو اس کی ذلت گویا وہاں پر وہ تکلیف ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. آج ہم سمجھا سکتے ہیں، آج ہمارے بھائی کو، آج ہماری بہن کو ہم سمجھا سکتے ہیں. سجود کی طرف جب اذان دی جاتی ہے، سجدے کے لیے اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور فوری اللہ کے حضور سجدہ کریں. نماز کو یہ نہ کہیں کہ کام ہے، کام کو یہ کہیں کہ نماز ہے. نماز کو یہ نہیں کہیں کہ کام ہے، بلکہ کام کو یہ کہیں کہ نماز ہے. پہلے نماز ہے تو بعد میں سب کچھ ہے. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ ذلت، وہ جو قیامت میں ملنے والی ہے، جو آخرت میں سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جو ذلیل کرے گا انسان کو، جو سجدہ نہیں کرتا تھا دنیا میں، تو وہ بہت ہی خطرناکی ہے. وہ ذلت کی خطرناکی ایسی ہے کہ ایک دو کے سامنے نہیں، بلکہ تمام نوع انسان کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، وہ سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے، وَهُمْ سالمون، جبکہ وہ سالم تھے، صحت مند تھے، اللہ کے آگے جھک سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا اللہ کو. فَذَرْنِي، اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو. وَمَن يُكَذِّبْ، اس فَذَرْنِي، بس چھوڑ دو مجھے، وَمَن يُكَذِّبْ، اور اس کو جو جھٹلاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا چیلنج دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی، تم اس کو چھوڑ دو جو مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو، اور مجھے چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گا اس کو. اللہ اکبر. فی ھذا الحدیث، اس بات پر، یعنی مجھے اور اس کلام کو جھٹنے والے کو چھوڑ دے. ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ہم ایسا آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم نہیں ہوگا. یعنی یہ ڈھیل جو ہوتی ہے نا میری بہنوں، کل بھی ہم نے پڑھا کہ جیسے اللہ ڈھیل دیتا ہے. اللہ کیسے ڈھیل دیتا؟ اللہ دولت دے کر، شہرت دے کر، عزت دے کر، مال میں، اولاد میں، بے فکریاں دے کر، یہ تمام اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بندہ کیا سمجھتا کہ اللہ مجھے، ہم تو بہت خوش ہیں، اللہ نے سب کچھ نعمتیں دے دی، بہت ہم خوش ہیں، اللہ کا کرم ہے. یعنی مطلب ہے کہ بندہ یہ سمجھتا کہ وہ اللہ کے جود و کرم میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ اس کو چاہ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے. تو یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ سنستدرجهم، یعنی آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑتے ہیں، آہستہ آہستہ کھینچیں گے، انہیں معلوم بھی نہ ہوگا. من حیث لا یعلمون، انہیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا. جب اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اللہ پکڑتا ہے، اور اس کے بعد ایسی سخت اس کی پکڑ ہوتی ہے کہ بندہ، اس کو موقع بھی نہیں ملتا توبہ استغفار کرنے کا. موت کا جھٹکا جب آتا ہے تو اسے موقع ہی نہیں ملتا توبہ و استغفار کرنے کا. اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اسے معلوم تک نہیں ہوتا، اور موت کے وہ آغوش میں چلا جاتا ہے بغیر توبہ استغفار کیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ تعالیٰ بتا رہے میں انہیں ڈھیل دوں گا. وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری تدبیر، بے شک میری تدبیر. تو انسان کو پرمیشن ہے اس چیز کی کہ وہ اچھی چالیں چل سکتا ہے دین اسلام کی فلاح و بہبودی کے لیے، ظالم کو نیست و نابود کرنے کے لیے، مظلوم کی حفاظت کے لیے وہ چال چل سکتا ہے.
اور مظلوم کو اس کا انصاف دلانے کے لیے، مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے وہ چال چل سکتا ہے، اس چیز کی اجازت ہے. یعنی یہ آیت نے کہا نا کہ اور ایک جگہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی تدبیر کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ اچھی تدبیر کرنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. اللہ کے بندوں کو بھی اللہ نے اجازت دی تدبیر کرنے کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بندہ تدبیر کر سکتا ہے، لیکن وہی تدبیر وہ کرے جو جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری چال جو ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. تو بندہ مضبوط چال چل سکتا ہے. کس ضمن میں چال چلنا ہے کہ اگر کسی مظلوم کی مدد کرنی ہے، ظالموں کو غارت کرنا ہے، تو اس کے لیے برابر چال چل سکتے ہیں انشاءاللہ. صبور یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس سے وہ لکھتے ہوں. اب اس رکوع میں تقریباً دیکھیے میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اللہ تعالیٰ یعنی سوال کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جب بہت غصے میں ہوتے نا کہ بہت یعنی وعید والی یہ آیتیں ہیں، ڈراوے والی، کہ اللہ سوال کر رہا بندوں سے کہ کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں. یعنی مطلب ہے کہ وہ گناہگار بندے، وہ کافر، وہ مشرک، وہ فاسق لوگ، وہ گناہگار لوگ جو دین کو غلط کہتے ہیں اور دین اسلام کی تضحیق کرتے ہیں، دین اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ یہ کس ذام میں ہے. کیا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے جو یہ لکھ رہے ہیں؟ یعنی اپنی منمانی باتیں کرتے نا. یہ جو گناہگار ہوتا ہے وہ اپنی منمانی بات کرتا ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اپنی منمانی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہی کہ کیا اس کے پاس غیب آیا کہ جو اپنی طرف سے یہ بک رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہی فصبر، اے نبی تم صبر کرو، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو. ولا تکن کصاحبۃ الحوت، تم اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، اذ نادى وهو مکظوم، جب اس نے غم کی حالت میں دعا کی تھی. کون ہے یہ مچھلی والے؟ یونس علیہ السلام. کون ہے یہ مچھلی والے؟ یونس علیہ السلام. جب وہ یعنی ان کے یونس علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہے نا، جیسے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ وہ کر رہے تھے، اللہ نے ان کو نبی بنایا اور ایک قوم کی طرف بھیجا، تو لوگوں نے کیا کیا؟ ان کا مذاق اڑایا، ان کی بات نہیں سنی. تو وہ سمجھائے اس کے بعد کیا ہو گئے؟ صبر نہیں کیے، اور صبر نہیں کر کے کیا کرے؟ اللہ کے حکم کے بغیر، یعنی اللہ نے بھی حکم نہیں دیا تھا ان کو، لیکن وہ بہت ناراض ہو گئے اپنی قوم سے اور کشتی میں سوار ہو کر جانے لگے. تو کیا ہوا تھا؟ ایک یعنی کشتی چھکولے کھانے لگی. تو لوگوں نے کیا کیا؟ اس زمانے میں ایک اس طریقے کا لوگ عمل کرتے تھے کہ ہمیں شاید کوئی گناہگار ہے، ہم خورا اندازی کریں گے، جو گناہگار ہے جس کا نام نکلا اس کو ہم سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ ہم بچ جائیں. تو ہوا یہ کہ لوگوں نے سب نے چٹھی لکھی اور خورا اندازی کی، اور یونس علیہ السلام کا نام آیا. ایک مرتبہ آیا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ آیا، بار بار آپ کا نام آ رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا. تو جیسے سمندر میں ڈال دیا تو مچھلی ان کو نگل گئی تھی، اور ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کو مچھلی نگلی ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سمندر کی تہر رہے تھے. کیا پکارا؟ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. سبحانہ کا، تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. جب انہیں توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں بچا لیا. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، وہو مکظوم، اور وہ غم کی حالت میں تھے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ لولا ان اگر رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی تو من ربی، اپنے رب کی نعمت وہ نہ پاتا تھا. لنبذ بالعراء وهو مکظوم، لنبذ یعنی یقیناً وہ کیا ہوتا؟ ڈال دیا جاتا. کہاں پر؟ بالعراء، ایک چٹیل میدان میں. وهو مذموم، اور وہ یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بول رہی کہ وہ قبولیت دعا کے بعد وہ محمود ہوئے، ورنہ تو اللہ کے ہاں وہ مذموم ہو گئے. مذموم یعنی مطلب یہ کہ ان کو اللہ نے یعنی سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا. تو اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی وعید ہے میری بہنوں کے. یونس علیہ السلام کی اس واقعے میں ہمارے لیے ایک وعید ہے کہ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ جب
یعنی بطور سزا مچھلی کے پیٹ میں ڈال سکتا ہے، تو پھر نعوذ باللہ ہم کیا ہیں؟ انبیاء کے سامنے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ہم کتنے دھٹاگی سے گناہ کرتے ہیں. اللہم احفظنا. بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتاتا ہے کہ تم صبر کرو اے نبی، اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا جو مذموم ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے رب کی نعمت اگر اس کو نہ پاتی تو وہ ضرور یعنی چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا ہے. نہیں، اللہ نے ان کو چٹیل میدان میں نہیں ڈالا، اللہ نے انہیں کہاں ڈالا؟ ساحل سمندر کے پاس رکھا، اور وہاں پر یعنی ایک بیل تھی اور ایک درخت تھا. درخت بھی گوایا اللہ نے ان کے لیے ایک بیل رکھی، اور وہ یعنی مطلب کوئی بنجر زمین میں اللہ نے انہیں نہیں پھینکا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فجتباہ ربہ، فجتباہ، بس اللہ نے ان کی دعا سنی، ربہ، ان کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، اور اللہ نے انہیں صالح لوگوں میں سے بنا دیا. پھر سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. کیا نوازا؟ صحت سے نوازا. یعنی مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے تو پورے طریقے سے گل گئے تھے، پوری طریقے سے گل گئے تھے. تو اللہ نے ان کے ہڈیوں والے یعنی مطلب ایک جسم پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اللہ نے انہیں صحت دی، اور اللہ نے دوبارہ انہیں نبوت سے نوازا، اور پھر وہ دوبارہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں دین کی تبلیغ کی. الحمدللہ اللہ ایسے یعنی اللہ ایسے قبول کرتا ہے الحمدللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے تم کو پھسلا دے اے نبی، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں سے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب بھی کبھی بھی وہ قرآن سنتے ہیں تو وہ یقولون، وہ کہہ دیتے ہیں انہ لمجنون، یعنی ایسا گھورتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ ایسا گھور رہے ہیں تیری طرف، تیز نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہی ہیں جیسا کہ آپ کو پھسلا دیں گے. یہ ایسے آپ کو دیکھ رہے ہیں گویا کہ یہ آپ کو پھسلا دیں گے. تو اس کی تفسیر میں مختلف باتیں مفسرین نے کہی. کوئی نے کہا کہ یہ کفار یعنی ایسی تیز نگاہوں سے آپ تو دیکھتے آپ کو نظر و حسد ہو جاتی، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا. بعض کہتے ہیں کہ بعض ایسی تیز نگاہوں سے یہ لوگ دیکھتے کہ نبی کچھ یعنی بھول جانا یا پھر ان کی بات مان لینا، ایک ساتھ گھورتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَإِن يَكَادُ، قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دے. جب کبھی یہ قرآن سنتے ہیں تو فوری کیا بول دیتے تھے؟ خود بھی عمل کرنا نہیں ہوتا، دوسروں کو بھی بتانا نہیں، دوسرے بھی عمل نہیں کرنا، اس لیے فوری بول دیتے یہ مجنون ہے، بول دیتے کہ نہیں ان کے اوپر تو کچھ جنون ہو گیا، یہ جو باتیں بول رہے ہیں نا سب جنون والی ہیں. تو اللہ نے بھروسہ دلایا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ کچھ نہیں ہے، یہ قرآن وما ہوا یہ نہیں ہے الا سوائے ذکر للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے سراسر اس میں نصیحت ہے. یعنی آخر میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے اللہ نے نصیحت بنا کر نازل کیا. اب کوئی نبی کو مجنون بول لے، اب کوئی کتاب کو غلط بول لے، کوئی کچھ بھی کر لے، لیکن یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے تمام عالمین کے لیے. تو یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے. تو ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی کہ اس نصیحت کو جہان والوں میں ہم پھیلائیں انشاءاللہ. جیسے اتنا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی نا، انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی راہ میں کام کریں گی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی تسلی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے کافی ہو جائے گا. حتیٰ کہ وہ تیز نگاہوں سے نظر حسد بھی اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا. عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.